آئیں بائبل مقدس کو کھولیں، بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 11واں باب 20ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 11واں باب 20ویں آیت سے۔ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی، دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ کر جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 42واں لیسن ہے، لیسن نمبر 42۔ اور یہ چھوٹا سا اقتباس اس بڑے حصے کا حصہ ہے جو 11ویں باب کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے اور 13ویں باب کے آخر تک چلتا ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کی یروشلم میں خدمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کانٹیکسٹ خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ اتوار والے دن، جسے ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، اس سے یہ کانٹیکٹ شروع ہوتا ہے۔ اور کھجوروں کے اتوار کی سارے دن کی مصروفیات کے بعد خداوند یسوع مسیح شام کو بیتنیہ میں واپس آ گئے ہیں۔ پھر منڈے والے دن یعنی سوموار والے دن خداوند یسوع مسیح دوبارہ اپنے شاگردوں اور لوگوں کے ساتھ ہیکل میں گئے ہیں، اور مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق اس دن خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں سے ان تمام غیر ضروری چیزوں کو نکال دیا ہے جو اس ہیکل کے مقصد کو تباہ کر رہے ہیں، جو اس ہیکل کے مقصد جسے عبادت کا گھر کہا گیا ہے اس میں بزنس کیا جا رہا۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اس کی صفائی کی ہے، اور منڈے والے دن ہی خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی ہے اور وہ انجیر کے درخت کے پاس گئے ہیں، اور وہاں انہیں پھل کھانے کو نہیں ملا۔ اس کی تفسیر کے لیے آپ پچھلا لیسن ضرور دیکھیے گا یوٹیوب پر۔ لیکن آج یہاں لکھا ہے کہ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے، یعنی منڈے کو پھر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں
کے ساتھ شام کو بیتنیہ میں آ گئے ہیں۔ اب یہ ٹیوزڈے کی صبح ہے، یعنی منگلوار کا دن ہے کہ وہ دوبارہ ہیکل کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یروشلم میں ساری منسٹری جو ہے وہ ہونی ہے۔ اور جب وہ راستے میں جا رہے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے اس انجیر کے درخت کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہرے کی تفسیر کریں، میں چاہوں گا کہ ہم اس کی تقسیم کریں پہلے، اور پھر اس کا ہم انسائٹ دیکھیں کہ اس حوالے کا لب لباب کیا ہے، نٹ شل کیا ہے، اور پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اس حوالے کی جو تقسیم ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آیات 20 اور 21، یعنی 20ویں اور 21ویں آیت میں اس درخت کے بارے میں ذکر ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے پھل کے لیے توقع کیا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ اس درخت کے بارے میں ذکر کیا ہے جو پطرس نے خاص طور پر پوائنٹ کیا ہے کہ دیکھ ربی، جو پودا، جو درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی وہ جڑ سے سوکھ گیا ہے۔ سو یہ ذکر ہے 20ویں اور 21ویں آیت میں، یعنی سوکھا ہوا انجیر کا درخت۔ پھر اس کے بعد آیات 22 سے 24 تک، یعنی 22ویں سے 24ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح پطرس کے اس بیان کا جواب دیتے ہیں، اس سوال کا جواب دیتے ہیں جو پطرس نے کہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جواب کو کیسے دیا ہے یہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اسی جواب کو مزید تفصیل کرتے ہوئے 25ویں اور 26ویں آیات میں خداوند یسوع مسیح نے دعا کرنے کا ایک سٹینڈرڈ کرسچن فارمولا دے دیا ہے کہ ہمیں دعا کیسے کرنی ہے۔ اس حوالے میں ایک دو ٹوسٹس پائے جاتے ہیں، ایک دو مشکلات ہیں جن کو ہم آج دیکھیں گے کہ شاگرد کیا سوچ رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح ان کی سوچ کو کیسے انکاؤنٹر کرتے ہیں، کیسے ان کا جواب دیتے ہیں۔ اس حوالے میں جو روح پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے میں شاگردوں کے ذہن کی تربیت یعنی اصلاح کی گئی ہے۔ اس حوالے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ذہن کی برین واشنگ کی ہے اور ان کی اصلاح کی ہے کہ وہ کیسے سوچ رہے ہیں ایک مسیحی زندگی کو، اور خداوند یسوع مسیح کا معیار کیا ہے مسیحی زندگی سے متعلق۔ پھر دوسری ایک اور بات اس میں کلیئر کی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اس ایکشن کو شاگردوں نے غلط ازیوم کیا ہے، غلط انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی تصحیح کی ہے۔ پھر تیسری بات جو اس میں پائی جاتی ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں ان پر کسی کو لعنت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ تم ان پر لعنت نہ کرو بلکہ برکت چاہو، یعنی کسی مسیحی کو اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر لعنت کریں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ برکت چاہو لعنت نہ چاہو۔ سو یہ انسائٹس ہیں اس حوالے کے جو آج ہم بیان کریں گے۔ آئیے ہم 20ویں اور 21ویں آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے، یعنی ٹیوزڈے والے دن، منگلوار والے دن،
تو اس انجیر کے درخت کو جڑ سے سوکھا ہوا دیکھا۔ پترس کو وہ بات یاد آئی جو پچھلے دن کہی گئی تھی، اور اس سے کہنے لگا، خداوند یسوع مسیح سے مخاطب ہو کر کہا، اے ربی، دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سوموار والے دن اس درخت سے پھل چاہا، اور میں نے بتایا تھا کہ انجیر کا درخت پہلے پھل لاتا ہے اور بعد میں پتیاں آتی ہیں، اور پتیاں جو ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس انجیر کے درخت میں پھل موجود ہوگا۔ پتیاں جو ہیں یعنی اس کی جو علامات ہیں، جو میسج ہے انجیر کے درخت کا، وہ یہ ہے کہ میرے پاس پھل ہے۔ ثبوت یہ دے رہا ہے کہ میں بڑا روحانی ہوں، میری زندگی پھلدار ہے، اس کی جو نمائش ہے، اس کا جو اظہار ہے، جو طرز زندگی ہے، وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ پھل ہے، اور اس میں پھل نہیں ہے۔ اور مقدس لوکا کی انجیل میں نے بتایا تھا کہ 13ویں باب میں وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ انجیر کا درخت جو ہے پھل نہیں لاتا۔ اس نے کہا تھا اس کو 1 سال اور رہنے دے، آگے کو اگر پھلا تو خیر، نہیں تو اسے کاٹ ڈالنا۔ سو یہ وہ پودا ہے جو نہیں پھلا، لہذا اب یہ زمین کو کیوں گھیرے ہوئے ہے؟ سو یہ سوکھا ہوا درخت جو ہے یہ شاگردوں کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ کا سبب بنا ہے۔ پترس نے اسے نوٹ کیا ہے، اور نوٹ یہ کیا ہے کہ خداوند دیکھ جس درخت پر تو نے لعنت کی تھی وہ جڑ تک سوکھ گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دراصل اس درخت پر لعنت نہیں کی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ ملعون ہے تو کیونکہ تجھ میں پھل نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ لعنت ہے تجھ پر کیونکہ تجھ میں پھل نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑا سافٹ قسم کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آئندہ سے کوئی تجھ میں سے پھل کھانے نہ پائے، اور جب آئندہ سے پھل نہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کی ذرا سی خفگی بھی اس درخت کے جڑ تک سوکھ جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس درخت کے لیے سخت کلمات استعمال کرتے، ضروری نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح آج بھی ان مسیحیوں کے لیے جو ریاکار ہیں، جن کے اوپر پتے تو ہیں لیکن پھل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان پر سخت کلمات استعمال کریں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا ناپسندیدہ ہو جانا، یعنی ان کی ناپسند بن جانا بھی اس زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے جنہیں خداوند یسوع مسیح پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس درخت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کوئی سخت کلامی نہیں کی، اس درخت کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے کوئی لعنت نہیں کی، اس درخت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کوئی برا بلا نہیں کہا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی تھوڑی سی ناراضگی بھی اس درخت کے جڑ تک سوکھ جانے کا سبب بنی ہے۔ یہاں سے آپ وہ اندازہ کر لیں جن لوگوں کی زندگیوں میں پتے تو ہیں اور پھل نہیں ہیں، ریاکاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پسندیدہ لوگوں میں نہیں ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ ہماری جڑوں تک سوکھ جانے کا خطرہ۔
یہ ہمارے لیے پیغام ہے، خداوند یسوع مسیح کی تھوڑی سی ناراضگی بھی ہمارے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ججمنٹ کا اختیار موجود ہے، اور یہاں میں نے بتایا تھا پچھلے لیسن میں بھی کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں اپنی ٹیچنگ کے وسیلے، تعلیمات کے وسیلے سے، اپنی بشارت کے وسیلے سے، اپنی شفا کے وسیلے سے اپنی محبت کو اس دنیا پر نچھاور کر دیا۔ اپنی طرز زندگی کے وسیلے سے اپنے پیار کو، اپنی محبت کو ایون قربانی دے کر بھی اس نے اس دنیا کے لیے نجات کا انتظام کیا ہے۔ لیکن ایک رخ ہے خداوند یسوع مسیح کا جو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور ہمیشہ ہم خدا کی محبت کا پرچار تو کرتے ہیں لیکن ہم خدا کی عدالت کا پرچار نہیں کرتے۔ اور مرکز کی انجیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی طرح قہر کرنے میں دھیما ہے لیکن شفقت میں غنی ہے۔ قہر کرنے میں دھیما ہے، یہ ایک مثال ہمیں ملتی ہے خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں، صرف ایک چھوٹی سی مثال، اور اس میں بھی سختی نہیں ہے، اس میں ججمنٹ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح محبت کا کرشمہ ہے، اگر خداوند یسوع مسیح محبت کا منبع ہے، تو پھر خداوند یسوع مسیح ہی عدالت کا اختیار رکھتا ہے، اور یہاں پر اس کی عدالت سے متعلق بتایا گیا ہے۔ پطرس نے کہا، اے ربی، دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے لعنت نہیں کی، لیکن شاگرد سمجھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے لعنت کی ہے۔ یہاں ایک بات بڑی خوبصورت ہے جو میں اکثر پسند کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پطرس کے جذبات ہمیشہ شاگردوں کے کام آتے ہیں۔ پطرس بڑا جذباتی مسیحی ہے، کوئک ایکشنر ہے، لیکن ہمیشہ کئی دفعہ اس کے غلط سوال بھی دیگر شاگردوں کی تعلیم کا سبب بنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح پطرس کے ساتھ بڑی ایسوسیشن رکھتے ہیں، اور وہ پطرس کی طبیعت سے واقف ہیں۔ پطرس کو جب کہا جاتا ہے کہ اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں اب مرنے کو ہوں، اور پطرس فوراً کہتا ہے کہ نہیں خداوند، میں تیرے ساتھ مروں گا، اور وہاں پر یہ اس کے غلط جذبات خداوند یسوع مسیح کے لیے تھوڑی خفگی کا سبب بنتے ہیں، اور وہاں پطرس کو بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، اے شیطان دور ہو۔ جب اس نے کہا ہے کہ میں پکڑوایا جاؤں گا اور میں مصلوب کیا جاؤں گا، اور اس نے کہا کہ نہیں خدا، میں تیرے ساتھ مروں گا، میں تیرے ساتھ مروں گا، اور اس نے کہا پیٹر، آج رات ہی تو میرے پکڑوائے جانے پر 3 بار انکار کرے گا اس سے پہلے کہ مرغ 2 بار مانگ دے۔ یہ جو پطرس ہے، اس کی زندگی کافی جذباتی اور ایک جذباتی مسیحی ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح پانی پر چل رہے ہیں تو پطرس یہ کہتا ہے کہ اگر تو خداوند ہے تو مجھے حکم دے کہ میں بھی پانی پر چلوں، اور وہ میدان میں آ گیا۔ کئی دفعہ ایسی زندگی کام بھی آتی ہے۔ یہاں پر بھی اس نے کہا ہے، کسی شاگرد نے نوٹ نہیں کیا، پطرس نے یہ کہا ہے کہ خداوند دیکھ جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ اور اس پطرس کے اس بیان نے خداوند یسوع مسیح کو مجبور کر دیا ہے، نمبر 1 کہ وہ پیٹر اور اس کے
شاگردوں کو اور دیگر لوگوں کو بیان کر سکے کہ میں نے کسی پر لعنت نہیں کی۔ نمبر ایک، کلیئر کر سکے خداوند یسوع مسیح۔ نمبر دو، کہ نہ مسیح کو اور نہ ہی مسیحیوں کو کسی پر لعنت کرنے کی بلیسنگز ہے، نہیں۔ ہم برکت دیتے ہیں لیکن لعنت کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ ججمنٹ کا اختیار ضرور ہے لیکن مسیحیوں کے پاس نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، وہ جج کر سکتا ہے۔ 22ویں، 23ویں اور 24ویں آیات میں خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کہ اس پہاڑ سے کہے گا تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، وہ اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے تو جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اب جواب جو ہے یہ ایک ٹوسٹ ہے، کانٹیکسٹ جو ہے وہ لعنت کا ہے، جواب جو ہے وہ پریئر کا ہے، دعا کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جس کو پطرس لعنت گردان رہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کو بھی پریئر میں بدل دیا ہے، یعنی اس کے منفی خیالات کو خداوند یسوع مسیح نے مثبت خیالات میں، فرام نیگیٹو ٹو پازیٹو، یہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے برین واشنگ کر دی ہے کہ پیٹر، تو جس کو لعنت کہہ رہا ہے وہ لعنت نہیں تھی، وہ تو ایک دعا تھی جو میں نے دے دی، اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ درخت جیسی میں نے دعا کی وہ دعا منظور ہوگی۔ جسے پطرس لعنت سمجھ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح اسے مثبت کر رہا ہے، اور یہ یسوع مسیح کی خدمت ہے اور یہ مسیحیوں کی خدمت ہے کہ ہر منفی چیز کو مثبت کر دینا، یہ مسیحیوں کی خدمت ہے، مسیحی قائدین کی خدمت ہے، مسیحی رہنماؤں کی خدمت ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مثبت چیزوں کو منفی کر کر کے لوگوں کی ریپوٹیشن خراب کرتے ہیں، مثبت چیزوں کو منفی کر کر کے ہم لوگوں کی ریپوٹیشن کو خراب کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک منفی چیز کو مثبت چیز میں بدل دیا ہے اور پیٹر کی برین واشنگ کر دی ہے، اور اس کو یہ سمجھایا ہے کہ پیٹر، میں نے لعنت نہیں کی بلکہ میں نے تو دعا کی تھی۔ 22ویں آیت میں یسوع نے جواب کہا، خداوند پر ایمان رکھو، خداوند پر ایمان رکھو۔ میں نے ایک پریئر کی تھی، میری پریئر قبول ہو گئی کیونکہ میں نے پریئر ویسے کی ہے جیسی میں تعلیم آپ کو دینے لگا ہوں۔ 23ویں آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اور میں نے بتایا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یہ کہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، تو اس وقت کے کلچر میں ایسا فکرہ کہنے سے مراد ایفیڈیوٹ دینا تھا، بیان حلفیہ دینا تھا، ایک اسٹامپ لکھ کر دینے کے برابر تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کہیں کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے ایفیڈیوٹ لکھ کے دے رہا ہوں، میرا بیان حلفیہ ہے تیرے سامنے۔ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے۔ اب اس کے لیے ہمیں اس کا جغرافیہ دیکھنا پڑے گا۔ جغرافیہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس ماحول میں ہے، بیچ میں ہیکل ہے، ایک طرف یروشلم ہے، ایک طرف زیتون کا پہاڑ ہے، اور اگر آپ زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ڈیڈ سی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو بحیرہ مردار ہے وہاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس جغرافیہ میں جائیں
تو آپ کو یہ منظر ملے گا کہ زیتون کے پہاڑ کے اوپر ایک طرف آپ کو یروشلم ملے گا اور پھر ایک طرف آپ کو ڈیڈ سی نظر آئے گا. یہ اس کا جغرافیہ ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے یہ جو بات کہی ہے یہ زیتون کے پہاڑ کے اوپر کہی ہے کہ دیکھو جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اگر تم دعا کرو گے تو لکھا ہے کہ اس پہاڑ کو، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ کر یہ سامنے سمندر میں چلا جائے تو وہ چلا جائے گا. خداوند یسوع مسیح نے اس جغرافی کو استعمال کیا ہے اور یہ استعمال کر کے انہوں نے اس کی منظر نگاری کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ بھی تھا جسے ماؤنٹین ریموورز کہا جاتا تھا. ماؤنٹین ریموورز کہا جاتا، جو بڑے بڑے ربی ہیں ان کو ماؤنٹین ریموورز کہا جاتا تھا. یعنی ایسے ربی جو کسی بھی مشکل سوال کا جواب دے سکتے ہیں ان کو ماؤنٹین ریموورز کہتے تھے یہودیوں میں. اور یہ کانٹیکسٹ ہے اس 23ویں آیت کے پیچھے. ایک تو اس کے پیچھے جغرافیہ ہے، دوسری بات خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں وہ تمام ربی ہیں جن کو اس وقت یہ اعزاز حاصل تھا جنہیں ماؤنٹین ریموورز کہا جاتا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی سوال ان کے پاس لے آئیں وہ اس کا جواب دے دیں گے. ان کو پہاڑ سرکانے والے کہا جاتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے، تمام مسائل کا حل ڈھونڈ لو گے اگر تم اعتماد کرو گے، اعتقاد کرو گے. اعتماد جو ہے یہ عمود سے نکلا ہے، اور عمود ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے آتی ہے. یہ جیومیٹری میں یہ بات ہوتی ہے. اگر تم اعتقاد رکھو گے، یقین کرو گے تو جو کہو گے ہو جائے گا. سمندر میں پہاڑ جا پڑے گا اگر تم شک نہیں کرو گے بلکہ یقین کرے تو جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، اس کے لیے وہی ہوگا. یہاں پر پریئر، فیتھ اور فرگیونس یہ تین کی ٹرمز استعمال کی گئی ہیں. جو کلیدی الفاظ ہیں اس حوالے میں وہ ہے دعا، ایمان اور معافی. یہ مسیحی زندگی کے اجزاء ہیں، انگریڈینٹس آف کرسچن لائف. مسیحی زندگی کے عناصر جو ہیں وہ ہے دعا، ایمان اور معافی. اگر یہ تین چیزیں اکٹھی نہیں ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ تینوں ہی چیزیں کام نہیں کریں گے. دعا اگر ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو دعا کام نہیں کرے گی. ایمان اگر دعا کے ساتھ نہیں ہے تو ایمان کام نہیں کرے گا. یہ دونوں اگر معافی کے بغیر ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں. اور اس میں جو حوالہ یہ بیان کیا گیا ہے اس میں تین چیزیں ایسی باندھ دی گئی ہیں کہ دعا، ایمان اور معافی اگر یہ تینوں اکٹھی ایکسرسائز نہیں ہو رہی تو ان میں سے کوئی ایک کام نہیں کرے گی. یہ بائبل کا اصول ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں بتایا کہ اگر تم دعا کرتے ہو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی آواز میں کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے جتنا ایمان بھی ہے تو وہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ اس پہاڑ سے کہو گے کہ سمندر میں جا پڑ تو وہ جا پڑے گا. سو خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں ایک غلط سوال کے جواب میں. غلط سوال ہے خداوند یسوع مسیح تو نے تو لعنت کر دی تھی درخت کے اوپر، وہ سوکھ گیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں، میں نے تو دعا کی تھی اور میرے کلمات، دعا یا کلمات ہی دعا میں چلے جاتے ہیں کیونکہ میں نے بات ایمان سے کی تھی. اور شاگردوں کو برین واشنگ کی کہ میں نے دعا کرنا سکھایا ہے آپ کو. دعا کیسے کرنی ہے؟ دعا ایمان کے ساتھ اور معافی کے ساتھ.
25वीं और 26वीं आयत देखें। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। पहाड़ी वाज में इसे बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में मत्ती की इंजील 16 बाब में इसे बयान किया गया है 25वीं आयत में कि मसीही जिंदगी जो है वो एक दुआया जिंदगी है, लेकिन दुआ ईमान के बगैर, जो दुआ ईमान के साथ होगी उससे बीमार बच जाएगा। बल्कि ये भी लिखा अगर उसने गुनाह भी किए हों तो उसके गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। यानी दुआ, ईमान और मुआफ़ी, इन तीनों को आपने अलहदा नहीं करना। अगर ये अलहदा हो जाएंगे, तीनों अलहदा हो जाएंगे, अगर ये तीन चीज़ें दुआ में नहीं हैं तो हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी, ना ही हमारी दुआ मुकम्मल होगी। एक स्टैंडर्ड प्रेयर जो है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, प्रेयर, फेथ एंड फॉरगिवनेस। अगर ये तीन चीज़ें उसमें नहीं हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि फिर एक क्रिश्चियन स्टैंडर्ड प्रेयर नहीं हो सकती। अगर दुआ में खड़े हो और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, और लिखा है कि जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर, दुआ रबानी का ये हिस्सा है। मैं आज अपने नाजरीन और हाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारी ज़िंदगी में मुआफ़ी नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में कहा कि अगर तू कुर्बानी के लिए जा रहा है और कुर्बान गाह पर जाते जाते तुझे रास्ते में याद आ गया है कि तेरी भाई से कुछ नाराजगी है, तो कुर्बानी को उधर छोड़ दे और अपने भाई के पास जा और उससे पहले मुआफ़ी कर, मुआफ़ी मांग और फिर आके कुर्बानी। यानी अतवार को चर्च आने से पहले यही कुर्बानी है ना। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए आते हैं। किसी भी इबादत में जाने से पहले आप ये सोच कर जाएं कि कहीं आपका कोई भाई आपसे नाराज तो नहीं है, किसी से आपको माफ़ी मांगना तो नहीं है, या किसी को मुआफ़ करना दरकार तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इबादत छोड़ के पहले भाई के पास जाएं, फिर आपकी इबादत माकूल इबादत हो जाएगी। यहाँ लिखा है कि अगर शिकायत हो तो उसे मुआफ़ करो, ताकि तुम्हारा आसमानी बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करे। 26वीं आयत ये ब्रैकेट्स में दी गई है उर्दू बाइबल में। उर्दू बाइबल में देखें ब्रैकेट्स में दी गई है, और अगर तुम मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी मुआफ़। इंग्लिश के एनआईवी तर्जमे में और दीगर तराजम में ये आयत मौजूद नहीं है। अंग्रेज़ी बाइबल के एनआईवी तर्जमे में और चंद दीगर तराजम में ये आयत मौजूद नहीं है, क्योंकि ग्रीक के चंद नुस्खों में ये आयत मौजूद नहीं है। ये आयत इसलिए ले ली गई है कि ये 25वीं आयत के साथ निस्बत रखती है, और ये आयत इसी की इसी तरह मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब में इसका बयान किया गया है। इसलिए इसको इसमें डाल दिया गया है कि अगर हम, ये एक वार्निंग है कि अगर हम मुआफ़ी पर यकीन नहीं रखते, अगर मसीही मुआफ़ी पर यकीन नहीं रखते तो फिर मसीहियों को दुआ करने का भी कोई हक नहीं है। खुदा भी हमें मुआफ़ नहीं करेगा अगर हम खुदा के लोगों को मुआफ़ नहीं करते। सो आज इस हवाले का जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, निजात है,
لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس ہماری عدالت کا اختیار بھی موجود ہے. ہمیں اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے. وی آر اکاؤنٹیبل ٹو جیسس. ہم اس کے سامنے حاضر ہوں گے. پھر دوسری بات کہ خداوند یسوع مسیح کے برین کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ نہیں ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی سوچ تک نہیں پہنچ سکے تو ہم جسٹیفائی کر دیں اپنے آپ کو کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں, خداوند یسوع مسیح کا کلام غلط ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں پطرس اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے. پیٹر وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند جس پر تو نے لعنت کی تھی اس پر لعنت ہو گئی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں, میں نے تو اپنے دعائیہ کلمات کہے تھے لیکن ججمنٹل ورڈ تھا, عدالتی بیان تھا میرا, کہ میں نے عدالتی دعائیہ طرز اپنایا تھا کہ اس سے کوئی پھل کھانے نہ پائے, اور وہ سوکھ گیا. خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو برین واش کر دیا. اور فائنلی خداوند یسوع مسیح نے ایک سٹینڈرڈ کرسچن پریئر کو بتا دیا کہ اگر کسی دعا میں 3 چیزیں نہیں ہیں, دعا ہونی چاہیے, ایمان ہونا چاہیے اور معافی ہونی چاہیے. اگر یہ تینوں اکٹھی ہیں تو اس پہاڑ سے کہو گے کہ سمندر میں جا گرے تو وہ جا گرے گا. مقصد یہ ہے کیونکہ لوگ اسے لٹرل لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی چلیں اب کسی پہاڑ کے اوپر لے جاتے ہیں کسی بہت بڑے مسیحی کو اور اس کو کہیں گے دعا کر کے یہ پہاڑ جو ہے ایسا رک جائے. یہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مسیحیوں کی آزمائش ہوتی رہی. اور یہاں پر بھی میں کہوں گا جو آزمائش کرنے والے ہیں وہ سمجھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح کا ذہن کیا کہہ رہا ہے, خداوند یسوع مسیح کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر آپ کی دعا میں ایمان اور معافی ہے تو جو چاہو گے مشکل سے مشکل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ ماؤنٹین ریموورز میں شامل ہو جاؤ گے. لوگ آپ کے پاس مسائل لے کر آئیں گے اور آپ کے مسائل کا حل آپ کے پاس ہوگا. لیکن اگر ہم شک نہیں کریں گے, اپنے ایمان کے ساتھ دعا کریں گے اور معافی کو ایکسرسائز کریں گے. خدا مجھے اور آپ کو یہی دعا کرنے, سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے آمین.